دیکھا قرآن کو اترتا؟ کس نے دیکھا جبرائیل کو پڑھتے؟ کس نے دیکھا وحی کا نزول؟ اور ایک کتاب تھی مصطفیٰ نے کہا قرآن ہے، کہا قرآن ہے۔ ایک کالے غلاف والا گھر تھا، مصطفیٰ نے کہا کعبہ ہے، آقا کعبہ ہے۔ ادھر اشارہ کیا، کہا مصطفیٰ نے قبلہ ہے، آقا یہی قبلہ ہے۔ اور کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس نے کہا بل دیکھے کہہ لو خدا ہے، سب نے کہا خدا ہے۔ اور 1400 سال گزر گئے، دیکھا کسی نے نہیں، ہر کوئی مانتا چلا آ رہا ہے خدا ہے۔ کس کے کہے؟ محمد کے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ عقیدہ ہو تو ایمان ہے، یہ عقیدہ ہو ایمان ہے، یہ عقیدہ نہ ہو تو باقی سب ملائیت ہے، بقایا سب ملائیت ہے۔ حضور فرماتے تھے ملا لوگ ایسا بولتا ہے، ہمیشہ کہتے تھے ملا لوگ ایسا بول۔ مجھے فرماتے طاہر ملا لوگ کی پرواہ مت کرو، کیا بولتا ہے مت کرو۔ ہائے ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے۔ بس سمجھ لو کہ سب کچھ محمد ہے، اللہ کے سوا باقی سب ہمیں محمد کی خیرات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو کچھ کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں، اس نے تو خود ہی فیصلہ کر دیا یؤمنون بالغیب، مجھے بھی ماننا ہے تو بن دیکھے مانو۔ جب اس نے اپنا آپ ہی نہیں دکھایا اور اپنا آپ ہی نہیں سمجھایا اور اپنا آپ ہی نہیں سجھایا، اپنے دکھائے سجھائے سمجھائے بغیر کہا مان لو، کس کے کہے؟ محمد کے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ محمد اللہ کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ درست کر لو، محمد اللہ کی شان ہے، سب سے بڑی شان۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ اب آگے چلیں۔ ہر نبی اللہ کی شان، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان۔ اسی طرح حضور کی امت میں ہر ولی محمد کی شان صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ولی مصطفیٰ کی شان، اور غوث الاعظم حضور کی سب سے بڑی شان۔ جس نے خدا کو دیکھنا، خدا کی شان دیکھنی ہو، مصطفیٰ کو دیکھے۔ جس نے مصطفیٰ کی امت میں مصطفیٰ کی شان کو دیکھنی ہو، وہ سرکار بغداد کو دیکھے، غوث الاعظم کو دیکھے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں حضور کی سب سے بڑی شان کا۔ آپ پوچھیں غوث الاعظم کون ہے؟ غوث الاعظم کون ہے؟ تو مجھ سے جواب سن لو، سرکار مصطفیٰ کی امت میں حضور کی سب سے بڑی شان کا نام غوث الاعظم ہے۔ ولایت میں، کائنات نبوت میں، کائنات نبوت میں حضور اللہ کی شان، اور کائنات ولایت میں غوث الاعظم حضور کی شان، حضور کی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو ایک بنیادی مضمون ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضور علیہ السلام کی نبوت کا کائنات ولایت میں مظہر اتم حضور غوث الاعظم کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ۔ عالم ارواح میں سب انبیاء کی نبوتوں کو جمع کیا، سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، روحوں کو، اور ان سے میثاق لیا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ حضور کے موضوع پر اللہ خطاب فرما رہا ہے۔ سامعین انبیاء کی روحیں ہیں، جلسہ ہے، جلسہ کیا؟ جلسہ ہے، اجتماع انبیاء کا ہے، انبیاء کی روحوں کا اجتماع ہے، اور خطیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اور خطاب میں مضمون کیا ہے؟
مضمون مصطفیٰ کا ہے. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب، یہ مضمون ہے، وحکمت ثم جاءکم رسول، اللہ نے سب سے ہاتھ کھڑے کروائے، وعدہ لیا. وعدہ بھئی یہ طریقے ہوتے ہیں نا، سارے وعدے کے طریقے ہوتے ہیں. کبھی بیعت کر کے وعدہ کرتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر لہرا کے وعدہ کرتے ہیں، کبھی اس طرح حلف نہیں ہاتھ اٹھاتے. یہ وعدے کے طریقے ہوتے ہیں. اب یہ اللہ جانے اس نے کس طرح حلف لیا تھا، کیا خبر کہ نبیوں کی روحوں سے ہاتھ ہی اٹھوا دیے ہوں. یہ تو کہیں لکھا نہیں ہے. اگر کوئی اس کو کہہ نہیں سکتا کہ اٹھوائے تھے تو کوئی نفی بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں اٹھوائے تھے. اس کو معلوم کیسے وعدہ لیا تھا. اس نے تو کہا میں نے وعدہ لیا، عہد لیا، اقرار لیا. کیسے لیا وہ جانتا ہے کہ تم سب آؤ گے دنیا میں، تمہیں کتاب دوں گا، وحی دوں گا، کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا. تم سب کے بعد میرا محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو میری سب سے بڑی شان ہے. اور فرمایا تمہیں حکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. تو سب نے وعدہ کر لیا، سب نے. اب وہ تو تھے وعدہ کرنے والے، وہ تو تھے وعدہ کرنے والے. انبیاء کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں تھا تو گواہ کون ہوتا ان کے وعدے پر. ان کا باری تعالیٰ اور تو کسی کو بلایا نہیں، بلائے ہیں صرف انبیاء. اور سب انبیاء آج وعدہ کر رہے ہیں، ان سے میثاق ہو رہا ہے، ان سے میثاق عہد ہو رہا ہے. تو گواہ کون ہوگا ہمارے میثاق پر؟ فرمایا انا معکم من الشاہدین. قرآن کہتا ہے گواہ میں ہوں. اللہ نے کہا گواہ میں ہوں. کیوں کہ سب سے بڑی شان جو مصطفیٰ ہے، اپنی شان پہ خدا خود گواہ ہے. تو بنیادی نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضور کی نبوت کا معاملہ تو سب نبیوں کی گردن جھکا دی. حضور کی نبوت کا معاملہ آیا سب نبیوں کی گردن. تو امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جب وہ عہد ہو رہا تھا تو اچانک ایک نور چمکا، سب انبیاء کے اوپر بادل کی طرح چھا گیا، صاحبان کی طرح تن گیا. اس نور کی چمک آئی. انبیاء علیہ السلام نے پوچھا، روحوں نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کیا ہے؟ فرمایا جس کی نبوت کی وفاداری کا عہد کیا ہے اسی محمد مصطفیٰ کا نور ہے، تمہارے اوپر چمکایا ہے. تو گویا سب نے گردنیں، بولیے سب نے گردنیں. نبوت مصطفیٰ کی بات آئی، نبیوں نے گردنیں جھکا دی. پلے پڑی ہے میری بات؟ نہیں پلے پڑی. نبوت مصطفیٰ کی بات آئی، سب نبیوں نے گردنیں جھکا دی. اور امت مصطفیٰ نے جب ولایت غوث الاعظم کی بات آئی، سب ولیوں نے گردنیں جھکا دی. یہ میثاق ولایت تھا. ہاں گردنیں جھکا دی. حضور کے سوا نہ کسی اور نبی کے لیے نبیوں کی گردنیں جھکی، اور سرکار غوث اعظم کے سوا نہ کسی اور ولی کے لیے ولیوں کی گردنیں جھکے. ایک واقعہ کائنات نبوت میں ہوا، ایک واقعہ کائنات ولایت میں ہوا. اس لیے میں نے کہا کہ نبوت کی دنیا میں حضور اللہ کی سب سے بڑی شان، اور ولایت کی دنیا میں حضور غوث الاعظم آقا کی سب سے بڑی شان صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہے یہ تم کیا لگائے رہتے ہو، میرا میرا کر دی میں تے، پکارو غوث الاعظم، پکارو شاہ جیلاں، کرو غوث الاعظم کا وظیفہ، یا غوث الاعظم دستگیر، یہ کیا لگے رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. یہ غوث اعظم کا نام پکارتے ہیں، حضور کی شان کا ورد کرتے ہیں. غوث اعظم کا نام پکارتے ہیں، حضور کی شان کا ورد کرتے ہیں. اور جب ساری رات کوئی پوچھے یہ حضور کی زلفیں اور حضور کا مدینہ اور گلیاں رخسار، حضور کے جوڑے گنبد خضرا، ساری رات محمد محمد کرتے رہتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ حضور کا نام پکارتے ہیں بابا، خدا کی شان کا ورد کرتے ہیں. جب حضور کا پکارتے ہیں تو خدا کی شان کا ورد کرتے ہیں. جو غوث پاک کا وظیفہ کرتے ہیں تو حضور کی شان کا ورد کرتے ہیں. یہ ہے اس کی اصل حقیقت.
تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے چونکہ حضور کی امت میں کائنات ولایت میں حضور کی سب سے بڑی شان بنایا، لہٰذا آپ کی ولایت کو ولایت عظمیٰ کیا، اور آپ کی غوثیت کو غوثیت عظمیٰ کیا، اور آپ کی قطبیت کو قطبیت کبریٰ کیا۔ اور اس کا اقرار اللہ پاک کا منشا تھا، قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کے کلمات کے ذریعے کروایا۔ یہ امر کسی اور کو نہیں ہوا کہ وہ کہے، یہ امر کسی اور کو نہیں ہوا کہ دو طریقوں سے شان کو ظاہر کیا، دو طریقوں سے، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ سب انبیاء کو معجزات دیے مگر کثرت معجزات حضور کو دی۔ انا اعطیناک الکوثر، اتنی کثرت دی کہ کثرتیں بھی ختم ہو گئیں۔